بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں کئی مرتبہ لایا، بلکہ 7 مرتبہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص، ایک آدمی، ایک انسان کے اس واقعہ کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا، اور واقعی یہ واقعہ ایسا ہے ہی، ہر آدمی اہتمام سے اس واقعہ کو سنے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ معاشی حالات نے اسے تنگ کر دیا اور وہ 1000 روپے کا محتاج ہوا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کہیں اور کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا، اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا تو صاحب مال نے کہا، میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون؟ گواہ لائیے۔ پیسہ دینے کے لیے میں تیار ہوں کہ میں آپ کو دے دوں، لیکن گواہ کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا آپ گواہ لائیں۔ اس شخص نے کہا، کفا باللہ شہیدا۔ اے لوگو، انسان کو دیکھو، اللہ نے ان کے ایمان کو کتنا مضبوط کر رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، کفا باللہ شہیدا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ صاحب مال نے کہا، بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار تو لاؤ۔ میں مان لیا کہ گواہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہے، لیکن کفیل تو لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا، آپ کو کوئی حادثات کے شکار ہو گئے تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر لوں۔ اس شخص نے کہا، کفا باللہ کفیلا۔ بھائی صاحب، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا ایک مدت متعینہ کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرض ادا کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا، بھائی ٹھیک ہے، وقت پورا ہو جائے گا، میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا، اور اسی سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ اور جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض کھا کے یہاں پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت خدشہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نخواستہ میں جھوٹا نہ ہو جاؤں، خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا پھرنے لگا، کبھی اس طرف دیکھتا کہ کوئی کشتی آ رہی ہو، اس طرف دیکھا تھا کوئی کشتی آ رہی ہو، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی۔ بہت پریشان ہوا، ہر طرف مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی۔ آخرکار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا، اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی لکھی، اور پرچی کے اندر اس نے یہ لکھ دیا کہ اے سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں تو حائل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں کہہ کر بہا دیا، اور یہ کہا، اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میرے قرض کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تو ہی گواہ ہے، تو ہی کفیل ہے۔ دوسری طرف قرض خواہ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر آیا۔ اسے بھی انتظار تھا، بھائی مدت اب قریب ہو رہا ہے، چلو بھائی اس سے میں اپنا قرض وصول کر لوں۔ لہذا وہ سمندر کے کنارے پر پہنچا،
اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی، حقیقت میں وہی لکڑی تھی۔ وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی۔ اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں، ایندھن کے کام میں لیں گی۔ اس شخص نے جب لکڑی کو گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ اب اس قرض خواہ کو اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی وہ تو ہوئی۔ قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا، کہا کہ لو اپنا قرض۔ اس قرض خواہ نے کہا آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی ہے۔ وہ دونوں شخص اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی چاہیے، ایمانی پختگی ہوئی جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کو تابع کر دیتا ہے۔ اللہ میرے محترم فرمایا کہ جو انسان اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یحببکم اللہ سے ارشاد فرمایا۔